ایک حدیث مبارکہ حج کی فضیلت کے حوالے سے بڑی ہی عمدہ ہے اور صحیح ابن حبان میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی بڑی نرالی حدیث ہے۔ وہ صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان شئت اخبرتک اما جئت تسأل۔ حضور نے فرمایا کہ جو تو پوچھنے آیا ہے میں تیرا سوال بھی تجھے بتا دوں۔ یعنی ابھی انہوں نے سوال کا ذکر نہیں کیا، حضور پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ جو تو پوچھنے آیا ہے تیرا سوال اور تیرا جواب دونوں میں تجھے نہ ارشاد فرما دوں۔ اور یہ ایک موقع نہیں ہے، کئی حدیثوں میں کئی واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ سوال کرنے والے کے سوال سے پہلے ہی حضور نے اس کا سوال بھی اسے ارشاد فرمایا اور اس سے جامع جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، تو وہ عرض کرنے لگے فقال لا یا نبی اللہ اخبرنی اما جئت اسألک، آپ خود ہی ارشاد فرمائیے کہ میں آپ سے کیا پوچھنے آیا ہوں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کا سوال فرمایا تو اس لیے آیا ہے کہ تو یہ پوچھے کہ حاجیوں کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور عرفات میں جا کر قیام کرتے ہیں اور پھر شیطان کو کنکر مارتے ہیں اور پھر اپنے سر کو منڈاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو جب حضور نے سوال کو ارشاد فرمایا تو عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا، ایک بات بھی جو میں دل میں تھی وہ آپ نے نہ چھوڑی، ساری بات آپ نے ارشاد فرما دی ہے۔ پھر حضور نے ان تمام سوالوں کے جوابات فضائل کی صورت میں ارشاد فرمایا کہ جو تو نے یہ کہا، یہ سوچا کہ جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں سنو کہ جب اس کی سواری ایک قدم اٹھاتی ہے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ طواف کرتا ہے اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، طواف کا ثواب تو بہت ہی نرالا ہے، اس کے بعد کے جو نفل ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسماعیل میں سے یعنی اعلیٰ ترین نسب کے اعلیٰ ترین غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ رب العالمین صفا اور مروہ کی سعی کے درمیان دوڑنے میں اسے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وقوف عرفہ کرتا ہے، وقوف عرفہ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور جو اس لذت سے گزرے ہیں وہی اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے جسم پر گرمی کی شدت بھی ہے اور تھکن کے آثار بھی ہیں، لیکن اس تھکن کا بھی علیحدہ مزہ ہے، اور بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر پسینہ ہے اور چہرے پر گرد غبار ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ عرفات کی میں اس کیفیت میں ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَزِّلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، فَيَقُولُ، اور فرشتوں سے فرماتا ہے انظروا إِلَى عِبَادِي، میرے اس بندے کو دیکھو، شَعْثًا غَبْرًا، کہ یہ غبار آلود ہے اور یہ پڑا گندا ہو رہا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، حالانکہ اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کسی کے عمل کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن کتنا وہ کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر خاص اس موقع پر۔ فرمایا اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم ذنوبہم وان کان عدد قطر السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بارش کے قطروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہے تو میں نے سارے کے سارے معاف کر دیے۔ یہ اس وقوف عرفہ کا انعام ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ، اور جب شیطان کو کنکر مارتا ہے، لا يدری احد ما له حتى يوفاه يوم القیامہ، حضور نے فرمایا کہ اس کا اجر تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، قیامت کے دن اسے اس کا اجر پتہ لگے گا کہ شیطان کو جو وہ کنکر مار رہا تھا کتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ، جب اپنا سر منڈاتا ہے حاجی، جب اپنا سر حلق کرواتا ہے، بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کو جاری فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَإِذَا قَضَى أَجْرَهُ طواف بالبیت، جب وہ اپنے تمام مناسک کو بیت اللہ کا وہ طواف ادا کر کے، طواف زیارہ جو اہم ترین رکن ہے حج کا، جب وہ ادا کرتا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، طواف زیارہ کرنے کے بعد جس طرح بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم اور شاندار عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مقرر فرمائی۔